السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے تعظیم رسول اور میلاد النبی۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ میلاد النبی کی حقیقت اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنے تھے، کہاں تک جائز ہے، کہاں تک جائز نہیں ہے، جائز بولنے والوں کے دلائل کیا ہے اور کیوں جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے تعلق سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور ان کی تعظیم کیسے کریں، ان سے محبت کیسے کریں، اور وہ جو بھی محبت کرنے والا، جو بھی تعظیم کرنے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، تعظیم کا مطلب کیا ہوتا، وہ انسان جو اپنے آپ کو میں نبی سے محبت اور نبی سے تعظیم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، کہنے والا کیا کرنا، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ورنہ یہی محبت کے نام پر، یہی تعظیم کے نام پر آج لوگ میلاد النبی بھی منا رہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے، ہاں بھائی یہ محبت کی علامت ہے، ہاں بھائی یہ تعظیم ہے ہمارے نبی کی، تم لوگ جو نہیں کر رہے اس لیے کہ تمہارے کو نبی سے محبت نہیں ہے، تم نبی کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تم نبی کی تعظیم نہیں کرتے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، کسی کو بڑے بھائی سے محبت ہوتی ہے، بہرحال جس کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں اس کی عظمت چھا جاتی ہے۔ ایک بڑے آدمی سے محبت ہوئی بولے تو اس کی عظمت دل میں رہتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے آگے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، یہ تمام چیزیں ایک احترام کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے اور تمام بڑوں سے بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، تو پھر سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ عظمت ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ باپ سے، ماں سے، رشتہ داروں سے، بڑوں سے، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ محبت بھی، عظمت بھی، عزت بھی ایک مسلمان کے لیے اس کے نبی سے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا اسلام بھی یہ سکھاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی کی روایت۔ یعنی بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بلکہ صرف نبی کی ہی نہیں بلکہ جو بھی بڑے ہیں ہم سے، ہمارے عمر میں جو بھی ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، چاہے وہ ہمارے
رشتہ دار ہو چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہو، جو بھی ہم سے بڑے ہیں، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو پھر ان تمام بڑوں سے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوستوں سے بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی ہم کتنی زیادہ عزت کریں، یہ آج ہم لوگوں کو سیکھنا ہے۔ اب عزت، احترام اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں جو آیا، جیسے آیا میں ویسا عزت کروں، میں ویسے ان کا احترام، ان سے محبت میں غلو کروں۔ اب نبی کی محبت دل میں ایسا بٹھاؤں کہ نبی کی محبت میں نبی کی شان اتنی زیادہ بڑھا دوں کہ میں اللہ کے برابر کر دوں، یہ تو پھر غلط ہوگا۔ اس لیے میں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کو یہ سنایا، ہم محبت بھی کریں گے لیکن محبت کا طریقہ بھی نبی سے لیں گے۔ اسلام میں ہر طریقہ بتایا گیا تو محبت کا طریقہ بھی بتایا، عزت اور احترام کا طریقہ بھی بتایا۔ اب عزت اور احترام کا طریقہ یہ نہیں ہے جیسا کہ یہ حدیث میں تو ہے بڑوں کی عزت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے جام بھی دکھے ان کے آگے سجدے کرو، ان کے پیراں پڑو، جیسا کہ آج غیر مسلم کرتے ہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ عزت ہے بھائی، یہ احترام ہے بھائی، لیکن ہم ویسی عزت نہیں کریں گے، ہم ویسا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ عزت بھی کرنا، احترام بھی کرنا، محبت بھی کرنا، ہر چیز ہم نبی کے طریقے پہ کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ قرآن دیکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کے تعلق سے، عزت اور احترام کرنے کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے ان آیاتوں کا؟ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا جنت کی، ڈرانے والا جہنم کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گواہی دینے والا ایک اللہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک میسج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسول کو بھیجا۔ اس کے بعد کہتا ہے تاکہ اے مسلمانوں، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نبی کی مدد بھی کرنا اور اس نبی کا ادب بھی کرنا۔ نبی کی مدد مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے، اس وقت صحابہ مدد کرے۔ پھر اس کے بعد ادب بھی کرنا، صحابہ ادب کرے۔ لیکن آج کیسے ادب کرے؟ اللہ کے رسول تو نہیں ہے تو ادب کیسے کرے؟ اللہ کے رسول کے باتوں کا ہم ادب کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث جب سنیں گے تو پھر وہاں پر ادب کا تقاضا رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ آیتیں سنیے، انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ ترجمہ اس کا، تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چھپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا بات کرتے ویسا نبی کے ساتھ مت بات کرو، عزت اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسا بلاتے ویسا مت بلاؤ نبی کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی کبھی بھی اے محمد بول کے نہیں بلائے۔ اے محمد میرا سوال یہ ہے نہیں بولے، چاہے عمر میں بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سوائے چند وہ صحابہ جو بدو قسم کے دیہات میں رہتے تھے، جن لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، وہ لوگ بولتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد نہیں بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجئے، اس طرح ادب اور احترام سے بات کرتے تھے تو جس سے محبت ہوتی اس کے دل میں عظمت، اس کے دل و دماغ میں عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے جو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہماری محبتوں کا تو کیا کہنا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں ایک تو غلط اور گندی محبتیں، اور اگر کوئی اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے جو محبت کر لیتے ہیں، محبت میں زیادہ محبت، یعنی ہماری فرینڈشپ ایسی ہے بھائی کہ ہماری محبت ہمارے باتوں سے نظر آتی۔ باتیں کیسی ہوتی ہماری؟ صرف ارے ترے ابے اگے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور بھی کچھ لوگ ہوتے جو اپنے آپ کو جگری دوست بولتے، وہ تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے لیتے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جس کے اندر فحش ہو، جس کے اندر گندگی ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، بے عزتی کرنا ہو، یہ سچی محبت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے لے کر اگر 5 تک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرا، نبی سے ادب اور احترام سے بات کرنا اور نبی کے آگے نہ بڑھو بولا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے صحابہ ان آیتوں پر عمل کرے۔ کیسے عمل کرے؟ ہمارے صحابہ کبھی چلتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے تو اللہ کے رسول کے آگے نہیں بولتے تھے، انتظار کرتے تھے، اللہ کے رسول کب بولیں گے اس کا انتظار کرتے تھے۔ آپ کی کوئی بھی بات ہو اور آپ کا کوئی طریقہ، آپ کی کوئی سنت اگر آئے تو اسے بھی ہم عزت اور احترام سے لے، نبی کی کسی بات کو بھی، کسی سنت کو بھی، کسی حدیث کو بھی حقیر نہ سمجھے اور معمولی نہ سمجھے، اور نبی کی بات کے آگے ہم اپنی رائے رکھنے والے نہ بنے، نبی کی ذات کے آگے اپنے آپ کو ترجیح دینے والے نہ بنے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کرے۔ آج بھی ہم کو، اللہ کے رسول تو زندہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث آگے تو ہم ادب سے، احترام سے لے۔ نبی کی حدیث سننے کے بعد مذاق کرنے والے نہ بنے، نبی کی حدیث سننے کے بعد چھوڑنے والے نہ بنے، نبی کی حدیث کا بے ادبی کرنے والے نہ بنے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ارے حدیث اچنا جی، عمل نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، نہیں جی حدیث سننے کے بعد نہیں، ہمارے پہلے سے ایسا کر رہے ہیں، وہ حدیثیں وغیرہ ہمارے کو نہیں معلوم ہے، سب چھوڑو، حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، قرآن میں رہے تو بولو نہیں تو نہیں مانتے، اس طرح کی جو بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات جو بھی ہے، اللہ کے رسول کی جو بھی حدیث ہے اس کی بھی ہم احترام کریں، اور اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے بعد اپنی رائے نہیں، میرا خیال ایسا ہے، میرا دل ایسا مانتا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تعظیم رسول ہمارے صحابہ کیسا کرتے تھے، 2-4 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ صلح حدیبیہ کیا ہے، آپ لوگوں کو میری جو سیرت کے لیکچرز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 6 عنوانات ہے، 6 ہفتوں میں ڈیٹیل سے اس میں کچھ باتیں بتانے کی میں نے کوشش کی، اس میں سے آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن سکتے ہیں، یا پھر آپ الرحیق المختوم وغیرہ کبھی نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایک کافروں کی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا گیا جس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ یہ کفار کی طرف سے ایک وکیل کی طرح آیا بات کرنے کے لیے، بیچ میں بیٹھے بات ہوئی، اس میں سے اب وہ پوری بات تو اب آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا ورنہ پھر وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت لمبا ہے۔ تو جب بات ہوئی، تھوڑی دیر دیکھا اللہ کے رسول اور صحابہ کو، پھر وہ واپس گیا مکہ۔ جب واپس گیا، جانے کے بعد مکہ کے لوگوں سے کیا کہتا ہے، ایک کافر ہے لیکن صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کیسا کر رہے، تعظیم کیسا کر رہے، وہ جا کے کیا بول رہا سنو۔
تو عروہ بن مسعود کہتا ہے کافر ہونے کے بعد کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی جا کے آیا، وفد لے کر گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی بادشاہ کے ساتھ اس کی اس درجے تعظیم کرتے ہو وہاں کے لوگ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ جتنی تعظیم، جتنا عزت، جتنا احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اتنی عزت کسی بھی بادشاہ کی کوئی بھی نہیں کرتا، اتنی عزت صحابہ کرتے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر محمد تھوک بھی دیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا اور اپنے بدن پہ اور اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے ایسا لگتا کہ شاید ابھی جھگڑا ہو جائے گا وضو کا پانی لینے کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو صحابہ ایسا کرتے کہ اگر آپ کوئی حکم دیتے ہر شخص دوڑ لگاتا، بجا لانے کی کوشش کرتا، ہر شخص میں پہلے تو پہلے بول کے کوشش کرتا اللہ کے رسول کا حکم سننے کے بعد۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ جب بات کرتے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی، ہر طرف صحابہ خاموش ہو کے سنتے، ایسی عزت ایسی احترام کرتے۔ اور آپ کی تعظیم کا عالم ان کے دلوں میں یہ ہے کہ آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ایسا نظر بھر کے سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے دیکھتے بھی نہیں، عزت اور احترام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی کے تعلق سے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی ہے تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ زندگی بھر میں سر اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہی نہیں میں۔ عزت اور احترام کی وجہ سے ہمیشہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو یہ عزت، یہ احترام جو ہمارے صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ویسی عزت ویسا احترام کوئی بادشاہ کی، کسی بھی بادشاہ کی کوئی بھی وہاں کے رعایا وہاں کے لوگ نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے صحابہ کی عزت اور احترام کا طریقہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آگئے۔ آتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع کرے۔ اللہ کے رسول اشارہ کرے، نہیں ابوبکر وہیں پر ٹھہرو، آپ نماز پڑھاؤ، میں پیچھے ٹھہروں گا، اشارہ کرے۔ لیکن پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے نماز پڑھائے۔ نماز کے بعد سوال کرتے ہیں، اے ابوبکر میں تو تجھے منع کرا تھا پیچھے ہٹنے کے لیے، تو کیوں پیچھے آ گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری کیا مجال کہ اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ عزت اور احترام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ اور انتقال کے آخری دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کے دیکھے، صحابہ عشاء کی نماز پڑھ رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، پردہ ہٹا کے دیکھنے کو دیکھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے اور پردہ ڈال دیتے۔ تو یہ عزت اور یہ احترام کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے ہم واقعات اگر دیکھیں، ایک صحابی ہے جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ سے بھی نہیں مل رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، وہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک صحابی بولے کہ اللہ کے رسول میں ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں، وہ کہاں ہے مجھے معلوم ہے۔ گئے اور جا کے ان کے گھر میں کیا دیکھتے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے، ایک حیران، ایک پریشانی کی حالت میں، ایک رنج و غم کی حالت میں صرف بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ صحابی جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ثابت تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں کیسے ملاقات کروں، میں کیسے ملاقات کروں، میری آواز اونچی ہے، میں اونچی آواز میں بول کے اپنے تمام نیکیوں کو میں برباد کر لیا، میں کہیں جہنم میں نہ جاؤں یہ ڈر مجھے لگا ہوا ہے، میں اب اللہ کے رسول سے کیسے ملاقات کروں، کیسے شکل بتاؤں؟ کیونکہ اس وقت سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے سنایا، جو اے ایمان والو
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہو گیا کیونکہ ان کی آواز فطری طور پر اونچی تھی، اونچی آواز میں وہ بولتے تھے، ان کے بات کرنے کا انداز ہی وہ تھا کہ ان کی آواز ہی اونچی تھی۔ تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ بول دیا کہ اونچی آواز سے نہیں بات کرنا ورنہ تمہارے نیکیاں پورے برباد ہو جاتے۔ اس ڈر سے اب وہ نبی سے ملاقات کرنا بند کر دیے، رو رہے، پریشان ہیں، رنج اور غم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو پھر صحابی کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کے بولو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جہنمی نہیں ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، ان کی نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، کیونکہ اس آیت میں جو بتایا گیا وہ اونچی آواز سے مطلب بے ادبی کے ساتھ نبی کے سامنے آ کے بحث کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، چیخنا چلانا، ایسا مت کرو۔ لیکن جو فطری طور پر ان کی آواز ہی اونچی ہے اس وجہ سے وہ بے ادبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی عباس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول کے چاچا ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا تھا؟ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اے عباس آپ بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن بس میں اللہ کے رسول سے پہلے پیدا ہوا۔ ادب اور احترام کا تقاضا دیکھیے، عمر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، چاچا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ ہو سکتا بول دیتے ہاں بھائی وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بعد پیدا ہوا، میرے سے چھوٹا ہے، بول دیتے نا ہم لوگ، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل میں عظمت اور عزت احترام ایسا ہے، بول رہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، بس میں اللہ کے رسول سے پہلے پیدا ہوا، اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ صحابہ کی دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام، یہ ادب تھا، یہ حاکم میں روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد تعظیم رسول کے تقاضے کیا ہے؟ اس کو عام طور پر ہم لوگ محبت رسول کے تقاضے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے دل میں نبی کی محبت ہے، اور کیسی محبت ہونا؟ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 بھی نکالو، پھر اسی طرح کچھ حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ بولے، کیا اے اللہ کے رسول میں تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ کیا بولے؟ اگر آپ کی بات اور میری جان کی بات اگر آ گئی تو میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں میری بیوی، میرے بچے، مال دولت، گھر کاروبار، یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن میری جان سے بڑھ کر نہیں، یہ اس کا مطلب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تو ابھی مکمل مومن نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں اللہ کے رسول اگر ایسا ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں تم سے اب محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بولے اب تیرا مکمل ہوا ایمان۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے، جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، ایسی محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب اگر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کو بھی محبت ہے اللہ کے رسول کی، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تعظیم رسول کا، محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے۔ یہ سب سے پہلا کنڈیشن ہے، سب سے پہلا کنڈیشن ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے میری محبت زیادہ نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت جیسے کہ میں ابھی سنایا، سب سے زیادہ محبت ہو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ محبت صرف انگوٹے چومنے والا نہ ہو،
یہ محبت صرف نعرے لگانے والا نہ ہو، یہ محبت صرف ہرے جھنڈے لگانے والا ہی نہ ہو، یہ محبت ایسا ہو کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا، اے علی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور سخت گرمی میں سخت پیاس سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے تھے۔ کیا مثال دیے؟ سخت گرمی میں سخت پیاس جو لگتی ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر، ایسے حالات میں اگر کسی کو پانی مل جائے کتنا سکون ملتا، لیکن اس حالت میں بھی اس سے بھی بڑھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ اسی طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی محبت دیکھیے، صحابہ کی محبت کے واقعات سنیے، کیسی محبت تھی ہمارے صحابہ کی۔ خبیب کون ہیں؟ جن کو بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ستایا گیا، اور ان کو جب سولی دی جا رہی تھی، پھانسی پہ لٹکانے کے لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیب شاید آپ اس وقت یہ چاہتے ہوں گے نا کہ آپ کی جگہ محمد کو سولی دے دیا جائے اور آپ کی جان بچ جائے۔ فوراً یہ بات سنتے ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کافرو تم لوگ یہ سمجھے کہ جب جان نکلنے کی باری آئی تو ہم موت سے ڈر کر یہ خواہش کریں گے کہ میری جگہ محمد ہوتے تو اچھا تھا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں چھوٹ جاؤں، میری جان چھوٹ جائے اور میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولی پہ چڑھ جائے، یہ تو دور کی بات، میں زندہ رہوں اور میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی محبت ہم کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں ہم۔ یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، ایسی محبت صحابہ نے کی۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں۔ ہم مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی زندگیاں اگر دیکھتے ہیں، ہم خود اپنا جائزہ اپنے سوسائٹی کا اگر لیتے ہیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنا ویسا نہیں کرتے۔ ہم صرف زبان کے دعوے دار ہیں، ہم دعویٰ تو کر لیتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عمل بتاتا ہے یہ کہ ہم محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے، ہم صرف ایکٹروں سے کرتے ہیں، ہم صرف ایکٹریسز سے کر لیتے ہیں محبت۔ جتنی محبت آج ایکٹر اور ایکٹریسز سے ہوتی ہے اتنی محبت بھی آج ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے نفسانی خواہشات، پھر اپنے ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، فلاں بہانے بناتے ہوئے ہم لوگ کتنی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے اعمال ہیں جس میں ہم سنتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ وہ اعمال کر لیتے ہیں، وہ گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی چھوٹتی ہے، یاد رکھو وہاں پر ایک بدعت شروع ہوتی ہے۔ چاہے وہ جنازے کے مسائل لے لو، چاہے وہ پیدائش کے مسائل لے لو، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسائل لے لو، ہر جگہ جہاں جہاں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، وہاں پر نئی نئی بدعتیں ہم لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ تو کتنی مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں۔ اکثر مسلمان آج میں سمجھتا ہوں شاید کہ 90% مسلمان ایسے ہیں جو آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے۔ ان کو بدعتیں بہت اچھی لگتی ہیں، ان کو رسم و رواج بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو کافروں کے طریقے بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو عیسائی اور یہودیوں کے طریقے پر ناچنا، گانا، برتھڈے منانا، فیشن پرستی کرنا، بے پردہ گھومنا، یہ تمام چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ بولے تو ارے چھوڑو جی، یہ سب دین کی بات ہے، یہ صرف ملا لوگوں کی بات ہے، مولویوں کی بات ہے، یہ سب ان کے دل میں اثر ہی نہیں کرتا۔ یہ سننے کے بعد بس ایک کان سے سنتے ہیں، ایک کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ ایک آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو۔ ایسی محبت ہونا،
صرف نبی کا نام آئے تو وہ انگوٹھے چوم لینا، آنکھوں پہ پھیر لینا، ہرے جھنڈے لگا دینا، پھر اسی طرح نبی کے نام کے وہ تغرے گھروں پہ لگا دینا، چند آیتیں لٹکا دینا، وہ جنت کا دروازہ بول کے کھڑکیوں میں لگا لینا، یہ محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہم جس کو آج محبت کی نشانی سمجھے، یاد رکھو عمل کر کے بتانا ہے کہ میرا عمل کیسا ہے، نبی کی محبت کیسی ہے میرے دل میں ہے، کیا نبی کی حدیث سننے کے بعد میں عمل کرتا ہوں یا پھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ آج محبت کی بات آئی تو ہمارے مسلمان ایسی محبت کرنے لگ گئے یہ ناچنے گانے والوں سے، خاص طور سے کہ ان کو اپنے بھائی بنا لیے، اپنا رشتہ دار بنا لیے، ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی محبت میں ان کے برتھ ڈے منا لیتے ہیں، ان کا کوئی فلم ریلیز ہوتا ہے تو ان کو دودھ سے نہلا دیتے ہیں، ان کے فلموں پہ سب سے پہلے جا کے فرسٹ شو ٹکٹ نکال کے فرسٹ شو دیکھ لیتا ہے۔ کچھ دنوں تک تو شاید میں ابھی تک بھی کچھ دن یعنی 15-20 دن پہلے وہ جو جوان مووی ریلیز ہوئی اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ شاید مسلمان عورتیں فلمیں نہیں دیکھ رہی ہوں گی، جیسا کہ عام طور پر ہمارے اپنے ہاں اس ماحول میں، ہمارے اس شہر میں تو کوئی برقع پہن کے فلم تھیٹر کو جاتے ہوئے نہیں نظر آتی، تو اسی طرح ہر جگہ بھی ایسا ہی ہوگا، مسلمان عورتیں فلم تھیٹر جا کے فلمیں نہیں دیکھ رہی ہوں گی یہ سمجھتا تھا۔ لیکن جب وہ جوان مووی کا ریویو بنانے کا میں ایک ویڈیو نکال کے دیکھا تو اس وقت نظر آیا کہ بھائی وہ تو کہنے والوں نے کہا کہ وہ جوان مووی کا جو فرسٹ شو تھا وہ 6 بجے صبح 6 بجے ریلیز ہوا، وہ مووی جب صبح 6 بجے فرسٹ شو چلی تو پھر اس وقت لوگ گھنٹوں کا سفر کر کے تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ کے فجر کی نماز کے وقت، تہجد کی نماز کے وقت اٹھا اور آ کے فجر کی نماز کے وقت وہ فلم تھیٹر میں بیٹھ کے جب وہ فلم دیکھا اور فلم دیکھ کے واپس نکلنے والے لوگوں میں برقع پہنی ہوئی مسلمان عورتیں بھی نکل رہی ہیں، اعوذ باللہ۔ آج محبت اتنی زیادہ ہو گئی ان ناچنے گانے والوں سے کہ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری مسلمان عورتیں آج بھی سلمان بول کے اس کا برتھ ڈے مناتے ہوئے ڈانس کرنے والے، برقع پہن کے میڈیا کے سامنے آ کے اس کے برتھ ڈے کے دن کیا کیا نہیں کرتے، اس کے گھر کے سامنے ہزاروں لوگ ٹھہر جاتے سلمان شاہ رخ کو، بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ مسلمان ہے، اب ان کا برتھ ڈے منائیں گے، ان کا اگر فلم ریلیز ہوا تو ان کو دودھ سے دھوئیں گے، ان کے لیے چیخیں گے، چلائیں گے، ان کے لیے مار کھائیں گے، گالیاں کھائیں گے، ان کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، ان کے لیے نیند کی قربانی کریں گے اور انہیں جیسا پہنتا ویسا پہنیں گے۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے وہ ہاتھوں پہ جو چین پہن لیتے، کڑے پہن لیتے، اس کو کیا بولتے پتہ نہیں، وہ بریسلیٹ وغیرہ پہن لیتے، سلمان خان کیسا پہنتا وہی کلر کا انہیں پہنتے ہوئے نظر آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ نکلتے ہیں، بھائی ہمارے کو سلمان خان کا چین ہونا، ہمارے کو گلے میں ایسا چین ہونا، ہاتھ میں ایسا چین ہونا، یا یہ ایسا فرینڈشپ بینڈ ہونا، اعوذ باللہ۔ ان سے ایسی محبت، ان کے پیچھے ایسی محبت کہ انہیں پھٹا پینٹ پہن لیا تو آج مسلمان لڑکے پورے پھٹا پینٹ پہن لے کے پھر رہے۔ وہ لوگ جیسے بال بنائے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باپ لے کے جاتا، بیچارے وہ بچے کو معلوم ہی نہیں ہے اس کو تو کیسا فیشن کرنا، لیکن باپ خود لے کے جا کے نہیں میرے بچے کو نا ایسی کٹنگ بنا دے، اس کو بچپن سے سکھانے والا باپ۔ ہماری بچیوں کو بچپن سے میک اپ کرا کے سکھانے والے مائیں مسلمان عورتیں سکھاتی ہیں۔ چھوٹی بچی 1 سال 2 سال کی نہیں ہوتی اس کو وہ آئی بروز لگاتے ہوئے، پتہ نہیں وہ ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے، وہ پلکوں کے اوپر وہ کلر شیڈز وغیرہ لگا کے بغیر میک اپ کے باہر نہیں نکالتے۔ کہاں سے سیکھے یہ پورے؟ یہ تو صحابیات نہیں کرے نا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے نا۔ ابھی بڑے شوق سے بولتے نہیں جی ہماری بچی بغیر میک اپ کی نکلتی نہیں، 2 سال کی بچی بغیر میک اپ سے نہیں نکلتی۔ کون سیکھے؟ ماں کے پیٹ میں سیکھ کے آئی نے، کون سکھائی؟ ماں سکھائی۔ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی بچی خالی بازار میں جا رہی، انہیں اسکول کو جا رہی بغیر میک اپ کے نہیں جاتی۔ کس کو دکھانے جا رہی بازار؟ کس کو دکھانے کے لیے جا رہی یہاں پر اسکول میں؟ کس کے لیے تھا سجنا سورنا؟ کس کے لیے بنا کے رکھ دیے؟ یہ فیشن پرستی، یہ کپڑے پہننے کا طریقہ، شادی بیاہ کے طریقے، یہ برتھ ڈے منانے کے طریقے، یہ میرج ڈے کرنے کے طریقے، یہ سب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اگر سچی محبت ہوتی تو یہ سب چیزیں کر لیتے۔ شادیوں میں رسم و رواج کرتے ہوئے خوشی ہوتی کافروں کے طریقے پہ، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو پھر اللہ کے رسول کا طریقہ یہ فخر سے بول لیتے ہم یہ نہیں کرتے، ہم نہیں آتے ایسی دعوتوں میں، ہم ایسے پارٹیوں میں نہیں جاتے، ایسی چیزیں نہیں کھاتے، کیونکہ میرے کو میرے نبی سے محبت ہے۔ جو عمل میرے نبی نہیں کرے، جو عمل کافر کرا، اس کے طریقے پہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسی مجلسوں میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نہیں آؤں گا بول کے خوشی سے بولتا، ڈنکے کی چوٹ کے بولتا آج۔ لیکن آج دین پہ عمل کرنے والوں کو شرم نہ پڑ رہا، دین پہ عمل کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے ڈرنا پڑ رہا، نہیں جی ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے نا، مول صاحب برتھ ڈے پارٹی میں نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے نا، اب کوئی جھوٹی بات بول دینا کیا،
کوئی بہانہ بنا دینا. کیا کئی کو بہانے بناتے جی, کئی کو جھوٹی باتیں بولتے, تم کئی کو شرمندگی محسوس کرتے. شرم تو اس کو آنا, وہ بے شرم جو کافروں عیسائیوں کے طریقے پہ برتھڈے کر رہا, برتھڈے کر رہی, ناچ رہا گا رہا, ناچ رہی گا رہی, جو بھی کر رہے, اس کو شرم آنا. اس کو بے عزت کرو, اس کو بے شرم کر دو, اس کو بولو کہ تو بے شرم ہے, تیرے کو نبی سے محبت نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو شرمندگی کرنے کی کوشش کرتی. بڑی مجلس میں ہم لوگوں کو بولتے کہ مولانیاں, ملانے, ملے, ان لوگاں ایسے عمل کرتے, اب بیچ بڈھے ہو گئے کیا, اب ناچے نہیں ناچے تو کب ناچتے, اب فیشن پرستی نہیں کرے تو ابھی کب کرتے, تم تو فقیران کے جیسے کر رہے, تم تو کون سے زمانے کے آئے. ایسی باتیں کرنے والوں کو ان کو ذلیل کر دو کہ بے شرمان, تم کو نہیں ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, تم کو اللہ کے رسول کی حدیثوں سے محبت نہیں ہے, تم کو ایک دلیل بتاؤ کہیں پر ہے سو ہم کرتے. ایسی باتیں بولنا تھا ہم لوگوں کو. تو یہ ناچنے گانے والوں کو دیکھتے ہوئے ان کی محبت میں آج وہ کچھ دن پہلے یہ بھی ویڈیو, کچھ دن نہیں بلکہ کل کا ویڈیو میں ایک دیکھ رہا تھا کہ آج جس سلمان کو, جس شاہ رخ کو میرا بھائی, میرا یہ, میرا فلاں, اس کا شو ہے, انہیں یہ میسج دیا. ایک عورت انٹرویو میں وہ جوان فلم کو دیکھ کے باہر نکل کے, ایک مسلمان عورت, شاید اس کی 50-60 سال عمر ہوتی ہوں گی, ایسا بیان دے رہی قرآن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں 10 منٹ نہیں بول سکتی ہوں گی, لیکن جوان فلم دیکھ کے باہر نکل کے تھیٹر کے سامنے ٹھہر کے وہ 60 سال کی بڈھی بول رہی پوری سٹوری. کیا میسج دیا معلوم, شاہ رخ یہ کر دیا, شاہ رخ وہ کر دیا, ہلا دیا, کیا کرا, تمہارا کیا فائدہ کرا. تم تو سب مسلمان ہمارا بھائی بول کے جا کے وہ بھائیوں کو, بھابھیوں کو دیکھنے تم کروڑوں روپے لگا دیے, انہیں تو 1000 کروڑ روپے تو کما لیا, اس کی جگہ انہیں خوش ہے, لیکن مسلمانوں کا کبھی بھلا کرا, مسلمانوں کے حق میں کبھی آواز اٹھایا. ہر جگہ مسلمانوں کو جہاں پیٹا جا رہا, جہاں ظلم کیا جا رہا, جہاں مارا جا رہا, جہاں مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا گیا, جہاں مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانے کی بات کر رہے, مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کر رہے, مسلمان نوجوانوں کو جہاں چاہے وہاں پکڑ کے مار رہے, ستا رہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں ظلم کر رہے, جہاں چاہے وہاں پر ظلم کر رہے. تو ایسے حالات میں کبھی کوئی جو تم سمجھتے ہو کہ انہیں مسلمان ہے, انہیں میرا بھائی ہے, انہیں یہ دیا, انہیں وہ کرا, انہیں تمہارے لیے کچھ کرا, کبھی آواز تو اٹھایا, کبھی ایک بات تو بھی بولا, کم از کم ٹویٹر میں ایک ٹویٹ تو بھی کرا, کبھی کسی مسلمان کی مدد کرا. انہیں اگر چلے گیا کبھی عمرہ کرنے کے لیے تو پورے خوش ہو جاتے, ہاں ہمارا بھائی دیکھو سچا مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گیا, عمرہ کر کے آیا, دوسرے دن دوسرے مہینے میں جا کے انہیں ایک مندر میں بھی جا کے پوجا کرا. معلوم ہے کل میں جو دیکھا ویڈیو, اس میں وہ گنیش کے سامنے سلمان, اس کا باپ, اس کے گھر والے, عورتیں مرد سب مل کے اس کے گھر میں بڑا گنیش بٹھا کے اس کی پوجا کر رہے. انہیں مسلمان, یہ جہنم کے کیڑے ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. یاد رکھ لو, ان کے پیچھے گر کے, ان کے فلموں کو دیکھتے ہوئے, ان سے محبت کرتے ہوئے, ان کے طریقے پہ چلو گے تو پھر انہی کے طریقے پہ جہنم میں جانا پڑے گا. یاد رکھو, ایمان اسلام کوئی مذاق نہیں ہے. ریئل ہیروز کو دیکھو, ریئل ہیروز ہمارے صحابہ ہے جو ریئل ہیروز ہیں. ان کی محنتوں کی وجہ سے آج تم اور ہم مسلمانوں کا نام لے کے زندہ ہیں. تو صحابہ کی محبت نہیں رہی آج دلوں میں. تو یاد رکھو, سب سے زیادہ محبت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, یہ پہلا شرط ہے, پہلی کنڈیشن ہے. پھر اسی طرح دوسرا, تعظیم رسول کے تقاضوں میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے ہر چیز میں. جیسا کہ ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا سونا, ہمارا پہننا, ہمارا اوڑھنا, ہماری نماز, ہمارے روزے, ہمارے کاروبار, ہمارے شادی بیاہ, ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کہنے لگا اللہ کے رسول کی اتباع کرو, اللہ کے رسول کو فالو کرو, اللہ کے رسول کیسا کیسا کرے ویسا ویسا کرو, تو پھر تم سچے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ورنہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, یہ جھوٹا دعویٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر تم نبی کے طریقے پہ چلو, نبی کی سنتوں پر چلو, تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا.
مطلب کیا ہے؟ اگر تم نبی کی سنت سے منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ کافر لوگ ہیں، ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقوں سے محبت ہونا، صرف زبان کے دعوے نہیں ہونا، نبی کی ایک ایک سنت پہ چلنے کا جذبہ ہونا۔ اگر تم نبی کے طریقے سے منہ موڑ لیے تو پھر ایسے کافروں کو بولا اللہ تعالیٰ، تو پھر تم نبی کی سنت سے منہ موڑ لیے تو کافر ہو جاتے، ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو آپ کو نمونہ بنانا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول سے سوال ہوا اللہ کے رسول جنت کا انکار کون کرتا؟ کوئی جنت میں نہیں جاتا میں بول کے بولتا کیا؟ جنت کا انکار کون کرے گا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ میری اطاعت کرے تو جنت میں، میری اطاعت نہیں کرنے والا وہ جنت کا انکار کر دیا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہاں ہے اللہ کے رسول کی اطاعت؟ کہاں ہے نبی کے طریقے پہ چلنے کا جذبہ؟ نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کا جذبہ کہاں ہے؟ اگر نبی کی سنتوں پہ چلیں گے تو پھر جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز نبی کی تعظیم میں ہم لوگوں کو کرنے کا یہ کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بنے۔ کتنی مرتبہ سنتے جی ہم لوگ یہ حدیث، کتنی مرتبہ سنتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ۔ اگر ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کرتا، 10 رحمتیں بھیج دیتا اور 10 درجے بلند کرتا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اگر وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے اس کا ناک خاک آلود ہو، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیثیں سننے کے بعد بھی ایک بیان میں تم جب آئے، کتنی مرتبہ میں بول رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا درود جب بھی نبی کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بولنا تھا۔ اذان میں سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہم درود بھیجتے ہیں؟ صبح شام درود بھیجنے کے فضائل ہے، کیا ہم درود بھیجتے ہیں؟ تو جب بھی نبی کا نام آئے درود پڑھیں، اللہم صلی علی، اللہم بارک علی، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بول سکتے نا بھائی۔ یہ بھی اگر نہیں بولیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا ہے۔ جس سے محبت ہوتی نا اس کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے۔ بیٹی سے محبت ہے، بار بار ایک ماں بیٹی کی یاد کر رہی ہے۔ کپڑوں سے محبت ہے، بار بار یہ کپڑے کیسا، وہ کپڑے کیسا، ہم آن لائن میں دیکھیں، یہ شاپنگ مال میں دیکھیں، کپڑوں کا ذکر ہو رہا۔ جس کو پیسے سے محبت ہے، میری یہاں پلاٹ ہے، میری وہاں پلاٹ ہے، میرا آج ایسا کاروبار چلا، اور ایک ہمیشہ انہیں کاروبار کی پیسوں کی بات کرتا۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی بھی بات کرتے۔ روزانہ ایک سوال آپ اپنے آپ سے کر لینا، آج صبح سے لے کر شام تک ایک بار تو بھی نبی کا نام زبان سے نکلا؟ کم از کم اجتماع میں بھی بیٹھے، اجتماع میں کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے؟ ٹھیک ہے اجتماع میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھے اذان میں جو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، اذان کا جواب دینا، اجتماع میں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، اس کے علاوہ خالی نبی کا نام کتنی مرتبہ؟ بیٹی کو کبھی کوئی حدیث سنائے، بچوں کو کوئی حدیث سنائے، شوہر کو کوئی حدیث سنائے، بیوی کو کوئی حدیث سنایا، فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بات کرتے ہوئے ایک حدیث سنائے، نبی کا ذکر، نبی کا نام، نبی کی حدیث روزانہ کتنی مرتبہ سنتے یا سناتے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ تو کہاں ہے نبی سے محبت؟ پھر ایک حدیث کم از کم روزانہ اپنی زبان سے نکلتی کسی کو سنانے کے لیے؟ ٹھیک ہے اپنے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب رکھے، روزانہ ایک حدیث کم از کم پڑھتے، ایک حدیث۔ تو کہاں ہے نبی کی محبت؟ پھر کھانے پینے کی محبت ہے تو کب پکانا، کیا کھانا، یہ باتیں تو صبح شام چل رہی ہے۔ کپڑوں کی محبت ہے تو کپڑوں کی باتیں چل رہی، پیسے کی محبت ہے تو پیسوں کی بات چل رہی، بچوں کی محبت ہے تو بچوں کی بات چل رہی۔ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ بچوں کا ذکر کرتے ہم؟ تو حالانکہ بچوں سے، کپڑوں سے، پیسوں سے سب سے زیادہ نبی سے محبت ہونا نا، تو پھر نبی کی بات، نبی کا نام، نبی کا ذکر اپنی زبان سے کتنی مرتبہ نکلا؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ تو یہ صرف زبان کے دعووں سے نہیں چلتا، عمل کرنا پڑتا ہے، یاد رکھو۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز نبی کی تعظیم کیسے ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے بچنا ہے۔ غلو کرنا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔
وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ کے برابر بنا دیے عیسائی۔ اسی طرح میرے تعلق سے غلو مت کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے کیا بولے؟ میں صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، صحیح بخاری کی روایت۔ اتنی واضح الفاظ میں اللہ کے رسول بولے میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں میں۔ اس کے باوجود ہم کیا بول رہے؟ نہیں، اللہ کے رسول انسان نہیں ہوتے، اللہ کے رسول نور ہے، اللہ کے رسول بشر نہیں ہوتے، اللہ کے رسول نور ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نور من نور اللہ، اذان میں ہم سنتے ہیں، اذان کے بعد، اذان سے پہلے یہ سنتے، اللہ کے رسول نور ہے، کہتے غلو یہ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول تو بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ لوگ بول رہے نہیں اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نور ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، آگے پیچھے کیا ہوتا سب معلوم ہے۔ پھر اسی طرح نبی کی شان میں غلو، اللہ کے رسول مرے نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہے۔ فیس بک میں میں پچھلے ہفتے میں جو ریکارڈ ہوا تھا یہاں کا جو بیان، یہاں کی جو تقریر، اس کو میں فیس بک میں ایک چھوٹا کلپ اپلوڈ کرا تھا میلاد النبی کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جو آخری واقعہ ہے کہ وہ انتقال کے وقت 12 ربیع الاول کو کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، اور آج مسلمان کیسے خوشی منا رہا، جو پچھلے ہفتے بولا تھا وہ ایک 5 منٹ کا کلپ میں جیسے ہی فیس بک پہ پوسٹ کرا، تقریباً شاید اب تک 50,000 لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس میں جب میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں تو اکثر کمنٹس یہی ہے، ارے تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کر گئے، مر گئے، بولتے ہم تو اس لیے جشن منا رہے کیونکہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ ہمارے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی پردہ کرے، اللہ کے رسول ابھی بھی زندہ ہے، اس لیے ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، ہم مرے سو غم نہیں مناتے، بول رہے لوگوں کو ایسا سکھا کے رکھ دیے، اور ایسی ایسی باتیں بول رہے کہ اس میں کمنٹس دیکھنا ہے تو عجیب عجیب لوگ، عجیب عجیب کمنٹس ایسے ایسی پٹی پڑھا کے رکھ دیے، نہ کبھی قرآن نکال کے دیکھے، نہ ترجمے سے پڑھے، نہ حدیث کبھی نکال کے پڑھے، صرف سنی سنائی باتیں، سکھائی ہوئی اپنے مولویوں کی باتیں سن کے ایسے دماغ میں بھر لیے اللہ کے رسول ہمیشہ زندہ ہے۔ اور کیا بولتے کہ میلاد النبی سوائے ابلیس کے سب مناتے، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے میلاد النبی کی خوشی سب مناتے۔ بلکہ ایک مشہور سپیکر بھی ہے یوٹیوب پہ، بہت زیادہ بولتے رہتا، انہیں بھی بولتا ابلیس کے علاوہ سب میلاد کی خوشی مناتے، اگر تمہارے کو بھی محبت ہے تو خوشی مناؤ، نہیں تو ابلیس نہیں مناتا۔ جتنے لوگ خوشی نہیں مناتے میلاد النبی کی وہ سب ابلیس ہے، وہ سب شیطان ہے بولتا ہے۔ لیکن اس کی بات کتنی خطرناک ہے معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے نعوذ باللہ میلاد النبی، اس کی بات کس کو فٹ ہو رہی؟ ابلیس کس کو بول رہا وہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد النبی کی خوشی منائی، فاطمہ منائی نعوذ باللہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب منائے کیا؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ لوگ منائے کیا؟ اللہ اکبر۔ سوائے ابلیس کے میلاد النبی کی خوشی سب مناتے بولنے والوں، آپ کی بات تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاری، صحابیات پہ جاری، محدثین پہ جاری، یہ بات بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولنا۔ تو نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو صحابہ کیوں دفنائے؟ نبی اگر زندہ ہے تو فاطمہ کیوں روئی؟ نبی زندہ ہے تو عائشہ کیوں روئی؟ نبی اگر زندہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کیوں تلاوت کرے؟ نبی زندہ ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے سے انکار کیوں کرے؟ سوچنے کی بات ہے نا، اتنا بھی اگر کم از کم عقل رکھ کے سوچتا تو اس کو معلوم ہو جاتا۔ نبی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زمر میں کیوں بولا آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں؟ تو بہرحال شیطان جس کو گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا؟ جس کے دل میں بولتے نا کہ جب دل کے دروازے ہی بند ہے تو ہدایت کیسے جاتی؟ جس باٹل کا ڈھکن بند ہے، پہلے ڈھکن اگر بند کر کے اوپر سے کتنا بھی پانی ڈالا وہ باٹل بھر سکتا ہے؟ پہلے وہ دماغ کے ڈھکن کو کھولنا پڑتا، وہ باٹل کے ڈھکن کو، دل اور دماغ کے ہمارے ڈھکنوں کو کھولنا پڑتا، وہ چشمہ اتارنا پڑتا جو ہمارے مولویوں کا، بڑوں کا جو چشمہ لگا کے رکھے نا آنکھوں میں پٹی بنا کے کہ انہوں جیسا بولے ویسا صحیح، وہ چشمے کو اتار کے جب کتاب پڑھے تو معلوم ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ مولویوں کے پٹیاں، بڑوں کے پٹیاں آنکھوں پہ بند رکھ لے کے اگر پڑھیں گے نا، اگر سنیں گے نا، جب آنکھیں ہی بند ہے تو سنی سنائی باتوں پر عمل کریں گے تو گمراہ کے گمراہ رہیں گے۔
اس لیے دل دماغ کو کھولو، سمجھو حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی بات کیا ہے. تو بہرحال غلو سے بچنا. اچھا، اس کے بعد پانچویں چیز، نبی کی تعظیم میں ہمیں کیا کرنا ہے. جس کے دل میں نبی کی تعظیم ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. نبی کو دیکھنے کی خواہش اور جنت میں صحبت کا شوق. یہ نبی سے محبت کرنے والے کو، نبی کی تعظیم دل میں رکھنے والے کو یہ شوق ہونا. صحابہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھے. اللہ کے رسول کا صحبت ان لوگوں کو نصیب ہوا. ہم تو نہیں دیکھے، لیکن کیا رہنا دل میں شوق اتنا تو رہنا، اللہ اب تو نہیں ملے، اب تو نہیں دیکھے، اس دنیا میں تو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ کم از کم جنت میں میرے نبی کا دیدار کرا دے. اللہ مجھے جنت میں میرے نبی کا پڑوسی بنا دے. یہ شوق تو رہنا نا، یہ دعا تو کرنا نا کم از کم. یہ دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آج تو یہی گانے، فلمیں، ناچنے، کرکٹرز، ان لوگوں کو ملنے کے لیے تو کتوں کی طرح دوڑ جاتے ہیں. تو کہاں ہے نبی کی محبت؟ حدیث سناتا ہوں، دیکھو نسائی کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش میں آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتا. اللہ کے رسول کی بھی خواہش تھی کہ ہم آنے والے نسلوں کو دیکھ لیتے، یعنی ہم لوگوں کو دیکھنے کی خواہش اللہ کے رسول کو بھی تھی. تو پھر ہم کو کتنی خواہش رہے نا ہم بھی اللہ کے رسول کو دیکھے جنت میں کم از کم. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہے گا کاش میں اپنے اہل و عیال کو، دولت کو قربان کر کے ہی صحیح ایک مرتبہ پیارے نبی کا دیدار کر لیتا. صحیح مسلم کی روایت. صحیح مسلم کی روایت کیا ہے کہ میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے لوگ، یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش کیسا ہوتی؟ میرے مال، میرے اولاد، میرے تمام چیزوں کو ختم کر کے، چھوڑ کے، قربان کر کے بس میں میرے نبی کا دیدار کر لوں. ایسی محبت، ایسی خواہش ہے کیا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کر لے. پھر اس کے بعد ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اے ربیعہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے. کتنا بہترین آفر تھا. اللہ کے رسول کے زبان سے ایک آفر مل رہا، اے ربیعہ تو اتنی زیادہ میری خدمت کر رہا، آج تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا. ہم جیسے ہوتے تو پیسے مانگ لیتے، سونا چاندی مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، لیکن صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. ربیعہ بن کعب اسلمی کیا مانگتے ہیں معلوم ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں بس. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول مجھے پیسہ، دولت، گھر کچھ بھی نہیں، جیسے آپ کی خدمت اب کر رہا ہوں نا اللہ کے رسول، جنت میں بھی آپ کا پڑوسی بن کے رہوں بس، میں یہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کیا جواب دیے؟ اگر ایسا ہے تو اے ربیعہ کثرت سجود سے میری مدد کر، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نصیب کرے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کثرت سجود سے میری مدد کر کا مطلب تو زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھ اس دنیا میں، اور میں بھی دعا کروں گا اللہ ربیعہ کو میرا پڑوسی بنا دے، اس کی خواہش پوری کر دے. تو تیری نفل نمازیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے دے. تو تم نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، جس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہیں نصیب ہو جائے. اس حدیث میں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہے اللہ کے رسول یہ نہیں بولے ہاں ٹھیک ہے ربیعہ تو اتنی زیادہ خدمت کر رہا نا، ٹھیک ہے میں دلا دیتا ہوں نا تیرے کو، میرے بازو میں ایک پلاٹ دلا دیتا ہوں، جنت میں جگہ دلا دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ. بولے نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کسی کو جنت دلانے کی طاقت نہیں ہے. یہاں تو پیروں کے ہاتھوں میں دے دیے طاقت، مزاروں پہ آ جاؤ، پیروں کے پاس آ جاؤ، مرید بن جاؤ، یہ فرشتوں سے جھگڑا کر کے تمہارے کو جنت میں جگہ دلا دیں گے، بلکہ جنت کے سرٹیفکیٹ ہم بیچ رہے لوگ. کچھ دن پہلے چاہا تھا نا ایک انجینئر پڑھا لکھا آدمی، دنیاوی پڑھائی کیا کر لیتے، باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا بلکہ ان کی بابا بولا کرتے اس کو 15 لاکھ روپے تک دے دیا. ہمارے ابا کو جنت ہونا بابا لکھ کے دے رہا سرٹیفکیٹ، یہاں سے جنت میں پلاٹ لکھ کے دے رہا، انہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے. قرآن و حدیث سے دور ہوئے تو ایسے جاہلہ بن کے رہ جاتے. یاد رکھو
تو بہرحال اتنی باتیں سننے کے بعد ایک آخری بات میلاد النبی کے تعلق سے ایک دلیل جو میرے سامنے آئی ماشاءاللہ، کیونکہ پہلے سے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. آپ بھی اگر علم والے، علم سیکھنا چاہ رہے، علم سکھانا چاہ رہے، پہنچانا چاہ رہے، کتابوں سے جڑو، کتابوں سے، علماء سے جڑو اور کتابوں سے. علماء کی تقریریں سنو جو دلائل کی روشنی میں صحیح حدیثیں سناتے، ان علماء سے جڑو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں بار بار بول رہا ہوں، میں ہمیشہ بول رہا ہوں اس چیز کو. علماء سے جڑنے کا مطلب، ہاں آپ کے پاس، آپ کے قریب میں مساجد میں اگر کوئی عالم ہے، کوئی عالمہ ہے جو قرآن اور سنت کی دعوت دے رہی ہے، دے رہا ہے، قرآن اور سنت کی صحیح حدیثوں کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، ان سے جڑو، ان کی باتیں سنو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ لوگ. اور آپ کے قریب میں جو مساجد ہوتے ہیں، جن مساجد میں عورتوں کا جانے کا انتظام ہے، آنے کا الگ سے انتظام ہے، ضرور مسجدوں میں جاؤ، جمعہ کے خطبات سنو. ان مساجد میں قرآن و سنت کی بات دلائل کے ساتھ وہ علماء سناتے ہیں، ان کی باتیں سنو. لیکن ان جاہلوں کی بات مت سنو جن کو دلیل کیا ہے نہیں معلوم، جن کو صحیح بخاری صحیح مسلم کیا ہے نہیں معلوم. خالی بڑے لکھ دیے سو کچھ بھی، کوئی بھی کتاب آگے تو سن لیتے، سنا دیتے، پڑھا دیتے. یہ مجلسیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں میری ماں بہنوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو اس بات کو. ہم سمجھتے ہیں اس کو معمولی مسئلہ، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح کتابیں پڑھو. آج کتاباں بہت مشکل ہو گیا کتاب پڑھنا. نہیں، کتاب پڑھنا ہمارے سے نہیں ہوتا، یہ کتاب ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ کے رسول کی بات سے اگر محبت ہو تو پھر ضرور سمجھ میں آتی، ضرور سمجھ میں آتی. جو بھی کتاب آئے اس کا مطالعہ کرو، حدیث دلیل کے ساتھ ہے، قرآن کی آیت دلیل کے ساتھ ہے. ایسی کتابوں کو پڑھو، ایسی کتابوں کو نہ پڑھو جس میں دلیل نہیں ہے. یاد رکھو، جس میں خوابوں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج جو عید منا رہے نا، نہ تو یہ عید ہے اور نہ یہ اسلام کا کوئی حصہ ہے. میرے الفاظ پہ غور کرو. میلاد النبی کے صحیح اور غلط ہونے کی ہزار دلیلیں چھوڑ کے اب میں جو باتیں بولنے والا ہوں وہ ایک مرتبہ آپ لوگ سوچ کے دیکھو. کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے نا، تو 12 ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے اسلام میں کوئی ایک بھی نیک عمل ثابت نہیں ہے. ایک بھی نیک عمل. کون سا؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، لیکن روزے رمضان میں رکھنے کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کو حج کے برابر ثواب ملنے کی بشارت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن حرمت والے 4 مہینوں میں بھی ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن حج اور قربانی کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ نے ایک عمرہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن نفل روزے رکھنے کے لیے محرم کو افضل مہینہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن ہجری سال کا آغاز مقدس ہستیوں نے یعنی ہمارے صحابہ نے محرم کے مہینے سے شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے عید کے لیے شوال کا مہینہ اور ذو الحجہ کے مہینے کو منتخب کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ جمعہ کو فضیلت دیا. دنوں میں جمعہ کو فضیلت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، لیکن عرفہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا. تو 12 ربیع الاول ہو یا پھر ربیع الاول کا مہینہ ہو، ایک بھی فضیلت آپ کو حدیث میں نہیں ملتی. ایک بھی فضیلت نہیں. نہ نفل روزوں کا ہے، نہ نفل نمازوں کا ہے، نہ عید کا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ کہاں سے دلیل لا کے نہیں بھائی 12 ربیع الاول جشن منانا ہے، عید منانا ہے، بلکہ اس کو عید بنا دیے. تو سب سے پہلے
یہ میلاد النبی ابو سعید مظفر الدین نام کا اربل کا بادشاہ شروع کیا. اس کا انتقال 630 ہجری میں ہوا اور اس عید کو جائز کرنے والا جس کا نام ابن وحیہ کلبی فتویٰ دیا تھا کہ یہ عید منانا جائز ہے، اس کا انتقال 633 ہجری میں ہوا. تو یہ عید کب سے شروع ہوئی؟ 630 ہجری سے. سمجھ لو اس سے پہلے میلاد النبی کا کوئی ثبوت کوئی تصور نہیں تھا. اب آخری بات، پورے دلائل سن کے کچھ لوگ چاہے وہ درگاہ کو جانا ہو، فاتحہ دینا ہو، آیتہ کریمہ پڑھانا ہو، پھر اسی طرح یہ معراج شب برات کرنا ہو، پھر اسی طرح جتنے بھی نیکی اور ثواب کے کام بول کے کرتے نا، ان لوگاں کیا بولتے ہیں؟ منع کہاں ہے بھائی؟ سمجھ رہے؟ نہیں کرنا بول کے کہاں ہے؟ تم بول رہے میلاد النبی نہیں منانا نہیں کرنا بول کے ہے نا، نہیں کرنا بول کے کہاں ہے؟ فاتحہ نہیں دینا بول رہے نا، فاتحہ نہیں دینا بول کے کہاں ہے؟ اب اس کا جواب کیا دیتے؟ جو ثابت ہی نہیں ہے اس کی دلیل دے سکتے کیا؟ جو چیز قرآن حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ جو ثابت کرتا اس کو دلیل دینا پڑتا، جو عمل کرتا اس کو دلیل دینا پڑتا. تو عمل کر رہا نا بھائی کہاں ہے، ہم اس سے پوچھتے. جو عمل ہی نہیں کرتا اس کو دلیل کہاں سے پوچھیں گے؟ اب اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا سکتے، جیسا کہ اگر میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی کتنی رکعت فرض ہے جی؟ 3 فرض. اگر میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی سوال کرے نہیں فیاض بھائی 4 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے آپ، دلیل کہاں ہے؟ آپ پوچھیں گے. میں اگر الٹا بولوں 4 رکعت نہیں پڑھنا بول کے کہاں ہے، دلیل دو. دے سکتے؟ 3 رکعت پڑھنا بول کے ہے، یعنی عمل جو کرتے ہم کرنے کی دلیل دیتے، نہیں کرنے کی دلیل نہیں دیتے. پھر اسی طرح اذان سنتے آپ لوگ، آخر میں مؤذن صاحب کیا بولتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اگر کوئی مؤذن یہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر بول دیا، سمجھو یہ زیادہ ہے، کلمات زیادہ تھی کلمات میں. اب اگر ہم بولیں گے بھائی لا الہ الا اللہ بولنا تھا، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں کو بولے، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولنے کی دلیل کہاں تو بھی ہے کیا؟ تو جو چیز ہے ہی نہیں اس کی دلیل نہیں دے سکتے، یہ الٹی بحث ہے. تو کرنے والے دلیل دیں گے کہ بھائی کہاں ہے یہ. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ تمام دلائل کی روشنی میں ہم لوگوں کو جو بات سمجھ میں آئی، یہ عید نہیں ہوتی اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہوتا. اور آج کے درس میں آپ لوگوں نے یہ بھی سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسی محبت کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے دل میں کیسے ہو. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.